نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا۔ محترم خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ آج کل جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور کرونا وائرس کے تناظر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو ان دنوں میں ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم اپنے گھروں میں کافی ٹائم گزارتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی دین کے مطابق زندگی گزارو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلام کے مطابق تربیت دو۔ کوشش کرو کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق چلیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو اور دنیا کے ہر معاملے کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے۔ چونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمتی دولت ہے اور بڑی انمول دولت ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی روشنی میں پروان نہ چڑھایا، ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی اور ادھر اولاد سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو حضرت اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مزے کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے نتیجے میں ہم جنت میں چلے جائیں تو وہاں جنت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہو، جیسا کہ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ یعنی کتنی سعادت کی بات ہے اور کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ وہ بچے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں اور جن کو دیکھ کر ہم جیتے ہیں، جن سے پیار اور محبت کرتے ہیں، وہ آخرت میں جنت میں بھی ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوں۔ ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے اور پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں، کوئی شخص اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا کہ اسے دین کی کوئی بات بتلا دے، اسے کوئی اچھا ادب سکھا دے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مال چھوڑ کر جائیں، سرمایہ چھوڑ کر جائیں، بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں،
کوٹھی کار بنگلے چھوڑ کر جائیں، جائیدادیں اور زمینیں چھوڑ کر جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا کر جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سکھلا کر جائیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کے حوالے سے سزا دو، مار کر نماز پڑھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ کی لخت جگر سب سے پیاری بیٹی، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے پیارے ابا جان سے ایک غلام لے لوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، آٹا پیسنا، پانی کے مشکیزیں اٹھانا، گھر کی صفائی کرنا، تو ایک غلام مجھے مل جائے گا تو اس طرح مجھے اپنے معاملات میں آسانی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور فرمایا، لخت جگر میں تجھے اس سے کہیں بہتر خزانہ دیتا۔ بتلایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کو دنیا کی تمام تر سہولیات دے سکتے تھے، خادموں نوکروں کی فوج دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ کا ذکر بتلایا، اللہ کی تسبیح و تقدیس کے کلمات سکھلائے، اور اس حوالے سے ان کی تربیت کا اہتمام کیا کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف رہے، پروردگار عالم کی طرف رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی نیکی اور حسنات میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 باتوں کی وجہ سے مسلسل اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور ایک وہ علم ہے جو انسان دنیا میں کسی کو سکھلا کے چلا گیا، اس سے نفع اٹھانے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولد صالح یدعو لہ، بندہ جو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا اور وہ اس کے جانے کے بعد اس کی بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتی ہے، ایسی اولاد حدیث پاک کے مطابق اپنے والدین کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو رمضان المبارک میں فرصت کے اوقات میں گھروں میں رہتے ہوئے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام کریں۔ والدین کو اپنا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے، انہیں بچوں کے سامنے گالیاں نہیں دینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بات بات پر سٹ پٹانا نہیں چاہیے، معمولی معاملات کی وجہ سے غیظ و غضب میں نہیں آنا چاہیے، اپنے بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ کسی بیٹے یا بیٹی سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گلاس ٹوٹ جائے، کوئی دیوار پہ خراشیں پڑ جائیں، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ ان پہ لعنت بھیجیں، ان کو گالی گلوچ کریں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، ایسے نہ کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے،
اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، میں اختتام پہ پھر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی دین کے راستے پر چلائے، پوری زندگی اس پر گامزن رکھے، اور اللہ ہمیں اس دنیا کی طرح آخرت میں جنت میں بھی ایک خاندان کی صورت میں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔